الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 9 آبادی، معاشرہ اور ثقافت، یعنی پاکستان کی ثقافت۔ چیپٹر کا نام ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ آج اس کے جو اہم ٹاپکس ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کرنے ہیں، جو پڑھنے ہیں، وہ ہیں علاقائی زبانیں، یعنی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی مختلف زبانیں کون کون سی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی۔ ان 4 زبانوں کے بارے میں آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔ پاکستان میں علاقائی سطح پر بولی جانے والی زبانیں پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی۔ عزیز طلباء، پنجابی زبان جو ہے وہ ایک قدیم زبان ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بولی جاتی ہے، اس لیے زبان کا ربط یعنی رابطہ قومی، دراوڑی یا ہڑپائی زبان سے ملتا ہے۔ تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں۔ یہ آپ کا MCQs، یہ شارٹ کوئسچن بھی ہے کہ پنجابی زبان کے جو ہیں وہ لہجے کتنے ہیں، پنجابی زبان کے لہجے کتنے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، پنجابی زبان کے لہجے جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں، یعنی لہجے یا بولیاں کتنی ہیں؟ 6 لہجے، بڑے لہجے اور بولیاں ہیں۔ ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ شاہپوری، وہ کون کون سے ہیں لہجے یا بولیاں پنجابی زبان کی؟ شاہپوری، ماجھی، چھاچھی، سرائکی، دھنی اور پوٹھوہاری وغیرہ، یہ لہجے ہیں، یہ بولیاں ہیں پنجابی زبان کی جو اہم ہیں۔ لہجے ہیں، بولیاں ہیں 6، کون کون سی؟ شاہپوری، ماجھی، چھاچھی، سرائکی، دھنی اور پوٹھوہاری۔ سب سے معیاری لہجہ جو ہے وہ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ وہ ماجھی لہجے کو سمجھا جاتا ہے۔ ماجھی سب سے جو معیاری لہجہ ہے وہ ہے اس میں ماجھی، جو لاہور کے آس پاس جو ہے یہ زیادہ تر بولا جاتا ہے۔ یہ معیاری لہجہ ہے پنجابی زبان میں، اس کو زیادہ معیاری لہجہ سمجھا جا رہا ہے۔ پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے۔ اس دور کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار و محبت اور حب الوطنی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت بابا فرید گنج شگر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہ پنجابی زبان کے مشہور شاعر بھی ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوئسچن بھی آ سکتا ہے کہ پنجابی زبان کے مشہور جو شاعر ہیں ان کے نام لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، ان کے نام آپ نے لکھ دینے ہیں: بابا فرید گنج شگر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غلام فرید جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ پنجابی زبان کی شاعری میں داستان گوئی کو خاص مقام حاصل ہے۔ جن شعراء نے پنجابی کی لوک داستانوں کو منظوم کیا، ان میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، حافظ برخودار کا قصہ مرزا صاحباں، فضل شاہ کا قصہ سونی مہیوال وغیرہ، یہ بہت مشہور ہیں۔ مشہور پنجابی ناول نگاروں میں جن کے نام قابل ذکر ہیں وہ ہے دبیر سنگھ، میرن سنگھ اور سیدہ بخش منہاس۔ ان کے ناول بہت مشہور ہیں پنجابی زبان میں۔ 20ویں صدی کے بعد ناول نویسی، ڈرامہ نگاری، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور دیگر اصناف نثر میں مختلف لوگوں نے گراں قدر کام کیا ہے۔ اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامہ نویسی میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی قائم ہے، جہاں MA پنجابی اور PhD وغیرہ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ سندھی۔ سندھی جو ہے یہ بھی ہماری علاقائی زبان ہے جو کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ سندھی زبان جو ہے وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور مسلم دنیا میں، پوری مسلم دنیا میں مقامی زبانوں میں سب سے پہلے قرآن پاک کا جس زبان میں ترجمہ کیا گیا وہ سندھی زبان ہے۔ یعنی مقامی سطح پر مسلم دنیا میں سب سے پہلے جس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا وہ ہے سندھی زبان، اور اس کے مشہور جو شاعر ہیں ان میں عبداللطیف بھٹائی اور حضرت سچل سرمست جو ہیں، یہ ان کے اہم جو ہیں وہ مشہور شاعر ہیں زبان میں۔ سندھی ایک قدیم ترین زبان ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ آریائی خاندان سے تعلق کے باعث یہ دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان پر یونانی، ترکی، ایرانی، دراوڑی، سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر قدیم زبانوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد
انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے، جس کے باعث سندھی زبان کے ادب اور ذخیرہ الفاظ میں وسعت ہوئی۔ یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کے دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ سندھی زبان کے کئی لہجے ہیں۔ سندھ کے زیریں اور راجستھانی علاقے میں کیچی، کاٹھیا واڑی اور اقدی کی بولیاں رائج ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں مستعمل بولیوں کو کوہستانی، سرائکی اور بچولی کہا جاتا ہے۔ اس کا معیاری لہجہ جو ہے ساہتی ہے، علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، حضرت سچل سرمست جیسے صوفی شعراء اپنی بے مثال شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے ہیں۔ اس دور کو سندھی ادب میں سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے عام زندگی اور غریب اور محنت کش طبقے کی عظمت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے شاعری کے لیے تمثیلی انداز اختیار کیا، جس کا بنیادی مواد وہ سندھ کی لوک داستانوں سے لیتے تھے۔ اسی وجہ سے سندھ کے ہر کونے میں ان کی شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شاہ جو رسالو ان کی شاعری کا لاجواب مجموعہ ہے۔ یہ آپ کے MCQs بھی ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا جو لاجواب مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو شاہ جو رسالو۔ کیا نام ہے اس کا؟ شاہ جو رسالو۔ سندھی زبان میں کیا نام لکھیں گے؟ اس کا نام ہم لکھیں گے شاہ جو رسالو۔ شاہ جو رسالو، یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو شاعری ہے اس کا لاجواب مجموعہ ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بعد اس سلسلہ میں دوسرا نام مخدوم محمد ہاشم کا آتا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے فارسی اور سندھی میں قریباً 150 کتابیں لکھیں، جن کا موضوع اسلامی عقائد کی تصحیح اور تشریح ہے۔ ان میں سے بعض کو آج بھی دینی مدارس اور مصر کی جامعۃ الازہر میں نصابی کتب کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی دور میں سندھی صحافت کو فروغ حاصل ہوا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ مولوی ملا نے 1970 کے عشرے میں کیا۔ پاکستان کے مارج وجود میں آنے کے بعد جدید افسانہ ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں خاصا کام ہوا ہے۔ جدید ادیبوں نے روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا ہے۔ عزیز طلباء، سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ تحقیق و تنقید میں بھی نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے پشتو زبان۔ پشتو زبان یہ بھی پاکستان کی علاقائی زبان ہے، جو پاکستان کے جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے۔ اور پشتو زبان جو ہے یہ 5000 سال قبل یعنی 5000 سال پہلے افغانستان کے علاقے باخت یا بخت سے اس کی ابتدا ہوئی۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی ہے کہ پشتو زبان کی ابتدا کہاں سے، کب اور کہاں سے ہوئی؟ تو 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باخت یا بخت سے اس کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی۔ اور اس کے لہجے کتنے ہیں؟ 3۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری سے ہی شروع ہوا تھا، کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی، جس کا نام پٹا خزانہ ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا۔ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی تراکیب شامل نظر آتی ہیں۔ پشتو زبان کے عزیز طلباء 3 لہجے ہیں۔ کتنے لہجے ہیں؟ پشتو زبان کے 3 لہجے ہیں۔ 3 لہجے پشتو زبان کے۔ ایک لہجہ شمال مشرق کے علاقوں کا، دوسرا جنوب مغرب کے علاقوں کا، اور تیسرا جو لہجہ ہے وہ زئی قبائل کا لہجہ کہلاتا ہے۔ ان تینوں کے مابین بنیادی فرق جو ہے وہ کس کا ہے؟ صرف تلفظ کا فرق پایا جاتا ہے۔ ان تینوں لہجوں میں جو فرق ہے وہ ہے تلفظ کا فرق۔ اور پشتو زبان کا پہلا جو نظم کا شاعر گردانا جاتا ہے وہ ہے امیر کروڑ۔ امیر کروڑ کو پشتو نظم کا پہلا شاعر گردانا جاتا ہے۔ پشتو نظم کا پہلا شاعر کون ہے؟ وہ ہے امیر کروڑ۔ کیا ہے؟ امیر کروڑ۔ امیر کروڑ کا نام لکھیں گے۔ پشتو زبان کا پہلا جو نظم کا شاعر ہے اس کا نام امیر کروڑ ہے۔ اس کے بعد شارٹ کوشچن آپ کا آ سکتا ہے کہ پشتو زبان کے دیگر جو ہیں وہ شعراء کے نام لکھیں، تو آپ لکھیں گے اس میں پشتو میں جو ہے وہ رحمان بابا کا نام لکھ دیں گے، خوشحال خان کھٹک کا نام آ جائے گا اور امیر کروڑ آ جائے گا۔ یہ اس کے اہم اور مشہور شاعر ہیں پشتو زبان کے۔ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی تیار کیے جو آج تک رائج ہیں۔ یہ بھی آپ کا شارٹ کوشچن MCQs ہے کہ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص تھا جس نے
پشتو کے حروف تہجی تیار کیے جو آج تک رائج ہیں۔ پشتو ادب کے دوسرے بڑے شاعر جو ہیں رحمان بابا ہیں۔ یہ فقیر صفت شاعر ہمیشہ عشق و مستی کی کیفیات میں مگن رہتے تھے اور یہی ان کی شاعری کے موضوع بھی تھے۔ ان کے نزدیک عشق ہی کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ رحمان بابا کو پشتون معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کا اسلوب پشتو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی چھاپ بعد میں آنے والے شعراء پر بھی نظر آتی ہے۔ پشتو نثری ادب نے 20ویں صدی میں ترقی کرنا شروع کی۔ قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے زیر اثر نئے نظریات اور خیالات کے حامل اہل قلم نے پشتو لغات، قواعد نویسی، سوانح نگاری، افسانہ نویسی، ناول اور ڈرامے وغیرہ لکھنے میں نمایاں کام کیا۔ بلوچی زبان جو ہے یہ بھی پاکستان کے علاقائی زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ بلوچی زبان کی جو شاعری ہے اس کو 3 حصوں میں عام طور پر تقسیم کیا جاتا ہے اور بلوچی زبان میں پہلا جو مجلہ جو شائع ہوا تھا وہ 1960 میں شائع ہوا۔ بلوچی زبان میں پہلا مجلہ جو ہے 1960 میں شائع ہوا اور یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بولی جانے والی زبان ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے جس کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے۔ بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں کتنے نظریات کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے۔ بلوچی زبان کے 2 اہم لہجے ہیں۔ اس کے بلوچی زبان کے کتنے لہجے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ ایک ہے سلیمانی لہجہ اور ایک ہے مکرانی۔ 2 لہجے ہیں اس کے مشہور ہیں، ایک سلیمانی لہجہ اور دوسرا مکرانی لہجہ۔ مجموعی طور پر بلوچی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچی شاعری میں زیادہ اہم اور پہلا حصہ رزمیہ شاعری کا ہے۔ اس کے موضوعات میں ہمت، جاؤ جلال، غیرت اور بہادری وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے عشقیہ شاعری کا ہے۔ اس میں حسن اور عشق و شباب اور دوسرے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ لوک داستانوں پر محیط ہے۔ اس میں لوری اور متق کی اصناف قدیم زمانے سے معاشرتی زندگی کا عکس پیش کرتی آئی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اردو حروف تہجی کو گھٹا بڑھا کر بلوچی کے لیے ایک معیاری رسم الخط ایجاد کیا گیا ہے۔ بلوچی رسائد اور جرائد نے بلوچی ادب کی تیز رفتار ترقی کا آغاز کیا۔ 1960 میں بلوچی زبان میں پہلا مجلہ شائع ہوا۔ بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا ہے اور بلوچستان یونیورسٹی نے بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری کا اجرا بھی کر دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا علاقائی زبانیں۔ اس میں پنجابی ہم نے پڑھا، پنجابی قدیم زبان ہے اور یہ پنجابی زبان جو ہے اس کے مشہور شاعر کون سے ہیں؟ بابا فرید ہے، اس میں سلطان باہو ہے، حضرت بابا بلے شاہ ہے۔ اسی طرح سے سندھی زبان ہے، اس کے ہم شاعر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست۔ اور مقامی زبان میں سندھی زبان میں قرآن پاک کا جو ہے وہ مسلم دنیا میں پہلا ترجمہ کیا گیا۔ پشتو زبان کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی؟ افغانستان کے علاقے باخت یا بخت سے، یہ 5000 سال قبل ہوئی۔ اور بلوچی زبان جو ہے یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بولے جانے والی زبان ہے۔ یہ علاقائی زبانیں تھیں۔ آج ہم نے جو پڑھی ہیں آج کے چیپٹر میں، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔